السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے حوال جو نیکسٹ ویڈیو میں رہ گئے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ لنگی مبارک باندھنے کی کیفیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ لنگی باندھنے کی تھی۔ پاجامے کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ اپنے تہ بند کو آگے کی جانب لٹکاتے اور پیچھے کا حصہ اونچا رکھتے۔ آپ کی لنگی آدھی پنڈلی تک رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لنگی آدھی پنڈلی تک رکھتے اور فرمایا یہی حیت تھی میرے آقا کی لنگی کی۔ لنگی کی حد۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یا اپنی پنڈلی کے گوشت کا حصہ پکڑ کر فرمایا یہ حد ہے لنگی کی، اگر تجھے صبر نہ ہو نیچے صحیح، اگر تجھے صبر نہ ہو تو لنگی کا ٹوکنے پر کوئی حق نہیں۔ ٹوکنے سے نیچے لنگی یا پاجامہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے جتنا کپڑا زمین پر لٹکتا ہے وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے اور ان دونوں کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جو شخص متکبرانہ لنگی لٹکائے گا قیامت میں اللہ رب العزت اس کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ لنگی کی پیمائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کی پیمائش 4 ہاتھ 1 بالش لمبی اور چوڑائی 3 ہاتھ تک 1 بالش، بعض روایت کے مطابق 2 ہاتھ 1 بالش چوڑی تھی۔ صحابہ کو پاجامے کی اجازت۔ ترمذی شریف میں ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ خریدا، البتہ پہننا کسی روایت سے ثابت نہیں کہ آپ نے پہنا، لیکن آپ کے پاس موجود تھا۔ صحابہ کرام کی اجازت یعنی کہ صحابہ کرام آپ کی اجازت سے بھی پہنتے تھے۔ چنانچہ ابو امامہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہود پاجامہ پہنتے ہیں لنگی نہیں، تو آپ نے فرمایا تم لوگ اس کے خلاف کرو، پاجامہ بھی پہنو اور لنگی بھی باندھو۔ چادر مبارک۔ پسندیدہ چادر۔ نبی علیہ السلام کا اکثر معمول لنگی باندھنے اور چادر اوڑھنے کا تھا، اس لیے کہ اس کے اندر تواضع، دوسری بات اس میں تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ سفید لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، لیکن رنگین لباس میں سبز رنگ کا لباس طبیعت پاک کو پسند تھا۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش چادر کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند تھی۔ یہ یمنی چادریں دھاری دار سبز رنگ کی ہوتی تھی، جتنی لباس بھی سبز رنگ کا ہی ہوگا، یعنی کہ جنت میں جو لباس ہوگا وہ بھی سبز رنگ کا ہوگا۔ اوڑھنے کی کیفیت۔ ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو 2 سبز رنگ کی چادریں اوڑھتے دیکھا۔ کبھی آپ چادر کو اس طرح اوڑھتے کہ دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیتے۔ چادر مبارک کی لمبائی اور چوڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کی لمبائی 4 ہاتھ چوڑائی 2.5 ہاتھ تھی، دوسرے قول کے مطابق 6 ہاتھ لمبی اور 3 ہاتھ 1 بالش چوڑی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی بھی اوڑھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ صبح آپ باہر تشریف لے گئے، آپ کے بدن مبارک پر ایک سیاہ بالوں کی چادر تھی۔ ٹوپی مبارک۔ نبی علیہ السلام سفید رنگ کی ٹوپی استعمال فرماتے تھے، لیکن سفر حضر میں مختلف ہوتی۔ جب آپ وطن میں ہوتے تو سر سے چپٹی ہوئی ٹوپی اوڑھا کرتے، نیز آپ نے سوزنانی نے مائع سلے ہوئے کپڑے کی گاڑی ٹوپی بھی پہنی ہے۔ جب سفر میں ہوتے تو اٹھی ہوئی بارڈردار ٹوپی استعمال فرماتے، کبھی کبھی اس کو سفر میں سترے کی جگہ بھی استعمال فرماتے۔ امامہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امامہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے امامہ باندھا کرو، اس سے حلم میں بڑھ جاؤ گے۔ امامہ نہ ہوتا تو سر اور پیشانی مبارک پر ایک پٹی بھی باندھ لیا کرتے تھے۔ امامہ کا رنگ۔ حضرت عمر بن حریث فرماتے ہیں وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جب نبی علیہ السلام منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے اور سیاہ رنگ کا مبارک امامہ آپ کے سر مبارک پر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا۔ شملہ مبارک۔ 1 بالش کا ہوتا، اکثر شملہ چھوڑ کر ہی امامہ باندھتے اور اکثر شملہ کو پیچھے دونوں مونڈوں کے درمیان رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب امامہ باندھتے تو اس کے شملہ کو دونوں مونڈوں کے درمیان پچھلی جانب ڈال لیتے۔ امامہ کی لمبائی۔ نبی علیہ السلام کا امامہ تقریباً 7 گز کا ہوتا۔ امامہ کا نیچے کپڑے رکھنا۔ نبی علیہ السلام حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سر مبارک پر اکثر کپڑا رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے یتلی کا کپڑا معلوم ہوتا۔ یہ کپڑا امامہ کے نیچے رکھتے تھے تاکہ تیل کی وجہ سے امامہ خراب نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ کپڑا میلا نہ ہوتا تھا۔ فائدہ۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے نہ کہ آپ کے کپڑوں میں جوئیں پڑتی تھی، نہ کھٹمل خون چوس سکتا تھا، آپ کے بدن مبارک پر کبھی مکھی تک نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ موزے مبارک۔ موزوں پر مسح۔ نبی علیہ السلام نے موزے پہنے ہیں اور ان پر مسح فرمایا۔ نجاشی کا ہدیہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبشہ کے
نجاشی نے آپ کے پاس سیاہ رنگ کے 2 سادہ موزے ہدیے کیے، آپ نے ان کو پہنا، وضو کے بعد ان پر مسح کیا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدیہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں دحیہ کلبی نے 2 موزے حضور کو نظر کیے، آپ نے ان کو پہنا یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے۔ نالین مبارک کی ساحت، عرب کا جوتا ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ یہاں ہند میں متعارف ہے، بلکہ ایک چمڑے کی چٹی پر 2 تسمے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل نما کھیڑیوں نما جوتے پہنا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا آپ کے جوتے کیسے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا ہر ایک جوتے میں 2 تسمے تھے، یعنی نیچے چپل کے سول چمڑے کی طرح ہوتا، اس پر 2 تنی لگی ہوتی، ایک انگوٹھے اور پاس والی انگلی کے بیچ، دوسرا تنی بیچ کی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کے درمیان، 2 تنیاں پشت پر، یہ دونوں تسمے ان سے مل جاتے۔ بغیر بالوں والے چمڑے کا جوتا، عرب میں اکثر بال بغیر چمڑے کا جوتا بنا لیا کرتے تھے، لیکن آپ صاف کیے ہوئے چمڑے کے جوتے استعمال کرتے تھے۔ عبید بن جريح نے ابن عمر سے معلوم کیا آپ بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا پہنتے، اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام کو ایسا پہنتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں ایسے کو پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف ایک جوتا پہننے کی نہیں تھی، اس لیے جب دوسروں کو منع فرما رہے ہیں تو خود بھی ایسا کرتے۔ بظاہر عذر کی وجہ سے ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، مثلا جوتا ٹوٹ جائے یا کوئی عارض پیش آ جائے تو ایک جوتا پہننا چاہیے، بدتمیزی سے احتراز کرنا چاہیے۔ نالین مبارک کی پیمائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفہ کی ایک بالش 2 انگلی لمبے، 7 انگل چوڑے، نیچے سے دونوں تسموں کے درمیان ایک فاصلہ 2 انگل کا تھا۔ بستر مبارک، نبی علیہ السلام کا بستر مبارک کبھی صرف ٹاٹ کا ہوتا، کبھی بوریا کا ہوتا، کبھی چمڑے کا ہوتا جس میں کھجور کی چھال بری ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سونے اور آرام فرمانے کے بستر چمڑے کا ہوتا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بری ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت حفصہ جو آپ کی بیوی حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں نبی کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم حضور کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ روز مجھے خیال ہوا اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ نرم ہوگا، میں نے 4 تہہ کر کے بچھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے صبح کا دریافت کیا میرے نیچے رات کو کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے عرض کیا وہ روزمرہ کا بستر تھا، آج رات اس کو چوہرا کر کے دیا تھا تاکہ زیادہ نرم ہو۔ آپ نے فرمایا اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، اس کی نرمی نے رات کو مجھ سے تہجد کی نماز مانے گی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بوریے پر آرام فرما رہے تھے جس کے نشان آپ کے جسم پر ظاہر ہو گئے، میں یہ دیکھ کر رونا لگا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کیسر و کثرت و مخمل ریشم کے گدوں پر سوئیں، آپ بوریا پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔ سبحان اللہ۔ تھا ہمارے آقا دو جہان کا حال جس کو سن کر ہر امتی کا دل بر آتا ہے، اور ہم امتیوں کے فرش قالینوں کا جو حال ہے وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر انصار کی ایک عورت آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا کہ عبایا بچھا رکھا ہے تو گھر جا کر ایک بستر تیار کیا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا کہ آپ تکیے پر ٹیک لگاتے کبھی رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے آپ کے واسطے تکیے کا ایک رکھا جو چمڑے کا تھا، اس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ یہ تھے نبی علیہ السلام کے کچھ احوال، ان کی فقیرانہ زندگی جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔